اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں پھر 10ویں جماعت کے طلباء و طالبات سے مخاطب ہوں، تو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ قبول کیجیے۔ پہلے بچوں، دوسرا سیشن ہے اس ڈرامے کا۔ آئیے ہم پھر سٹیج پر جاتے ہیں۔ آپ کو یاد ہی ہے نا کہ جب وہ بڈھا بزرگ میاں بیوی سے رخصت ہوا تو وہ کیا بات کہہ کے گیا تھا؟ چلتے چلتے انہیں وہی مانگیے وہی مانگیے وہی مانگیے، بس انہی الفاظ کے ساتھ وہ ان سے رخصت ہوتا ہے۔ تو پھر بیوی کہتی ہے اپنے میاں یعنی لکڑہارے سے، میں جانوں بڑے میاں کا مطلب دولت سے ہے۔ واہ، یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ وہ تو کھانے کا ذکر کر رہا تھا۔ دیکھو بھوک کے مارے میرے پیٹ میں چوہے دوڑ رہے ہیں۔ تو لکڑہارا چارپائی پر بیٹھ جاتا ہے۔ بہکی بہکی باتیں نہ کرو، اس کا مطلب دولت ہی سے تھا۔ روپیہ پیسہ ہوگا تو کھانا کپڑا کیا محل خرید لیں گے۔ کیا اس جنگل میں روپے سے یہ سب چیزیں مل جائیں گی؟ دوسری مراد یہ مانگیں گے کہ ہمیں ایسے پڑوسی مل جائیں جو ہماری دولت کو دیکھ دیکھ کر جلیں۔ بس پھر تو میری خوشی کا کچھ نہ پوچھو۔ بھلا یہ بھی کوئی مانگنے کی مرادیں ہیں؟ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ مجھے ایک گرما گرم بور کا لڈو مل جائے۔ اس کا کہنا ہی تھا کہ لڈو آن فان لکڑہارے کے ہاتھ میں آ پڑتا ہے۔ لڈو کو دیکھ کر یہ کانپ جاتا ہے لکڑہارا۔ او خدایا، یہ کیا ہے؟ ہوتا کیا؟ تمہارا سر میرے کہنے پر چلتے تو کیوں ایک مراد یوں غارت ہوتی؟ ابھی آگے آگے دیکھیں تمہاری بیوقوفی کا کیا گل کھلاتی ہے۔ مگر یہ تو لڈو ہے۔ لڈو نہیں تو ہاتھی ہوتا۔ لڈو نہیں تو ہاتھی ہوتا۔ لڈو مانگا تھا، لڈو آ گیا۔ مانگا تو تھا، یہ تو سوچو محل کے سامنے ایک لڈو کیا مال ہے۔ ہائے اللہ، کس پگلے سے میرا پالا پڑا ہے۔ اسی اسنا میں لکڑہارا لڈو کو سونگتا ہے۔ مزیدار معلوم ہوتا ہے، مگر دنیا بھر کی دولت کے سامنے یہ نگوڑا چیز کیا ہے؟ اچھا، وہ پہلے لڈو کھائے، پھر خوب سوچ کر مرادیں مانگ لیتے ہیں۔ جو اس منحوس لڈو کو چھوا تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا، مجھے دو۔ تو یہ کہنا ہی بیوی کا تھا کہ وہ چھین لیتی اس لڈو کو اس لکڑہارے کے ہاتھ سے۔ اس سے لے کر کیا کرو گی؟ کروں گی کیا؟ اس ٹھگنے بڈھے کے منہ پر ماروں گی اور مراد واپس مانگوں گی۔ میرا بھوک سے برا حال ہو رہا ہے۔ چپ رہو جی بڑے میاں، اے بڑے میاں، آئیے دیکھیے میرے بیوقوف خاوند کو کیا کر دیا۔ ایک مراد تو ضائع ہو چکی، اب کہاں مانو؟ لڈو مجھے دے دو، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے۔ بڑے میاں آ جاؤ، جلدی آؤ،
دیکھو یہاں کیا آفت آئی ہے، لڈو تو دے دو۔ بڑے میاں، اے بڑے میاں، سنتی نہیں ہے؟ کہہ رہا ہوں میرا بھوک سے دم نکل رہا ہے۔ تو بیوی باہر جا کر دیکھتی ہے، آواز دیتی ہے، دیکھیے میرے پاگل خاوند نے کیا کیا، بھلا محل کس کام کا جو کھانے کا کام نہیں آ سکتا۔ تو بیوی آوازیں دیتی ہے باہر جا کر، آئیے آئیے میاں۔ تو اس طرح آواز دیتی ہے کہ آہستہ آہستہ اس کی آواز مدھم ہوتی جاتی ہے، ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ دور جا رہی ہے، دور چلی جا رہی ہے۔ نہیں دیتی تو اچھا، میں مراد مانگتا ہوں، انہیں اپنی بیوی سے کہتا ہے۔ نہیں دیتی تو اچھا، میں مراد مانگتا ہوں کہ یہ لڈو میری بیوی کی ناک سے چمٹ جائے۔ تو یہ اس کا کہنا تھا۔ باہر سے ایک چیخ کی آواز آتی ہے، لکڑہارا ڈر جاتا ہے یہ چیخ کی آواز سن کر۔ تو اس کی بیوی داخل ہوتی ہے، لڈو اس کی ناک سے چمٹا ہوا ہے۔ ہائے ہائے ظالم، یہ کیا کیا؟ ہائے میری ناک، ہائے میری ناک۔ بصورتی ہوئی چارپائی پر بیٹھ جاتی ہے، خاوند ہا ہا کر ہنستا ہے۔ یہ دانت کیوں نکل رہے ہیں؟ تمہاری شکل دیکھ کر ہنسی آتی ہے۔ ارے جلد اس بلا کو میری ناک سے اتار۔ لکڑہارا اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے، لڈو کو کھینچتا ہے، مگر لڈو چھوٹنے کا نام نہیں لیتا۔ بیوی، اب یہ نہیں چھوٹے گا، مگر خیر کچھ ڈر نہیں، چند دن میں عادت پڑ جائے گی، پھر تکلیف نہ ہوگی۔ لوگوں، میرا سارا حسن خاک میں مل گیا، میں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی، میں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہ رہی۔ حسن کھو جانے کا غم نہ کرو، تم پہلی کون سی خوبصورت تھیں۔ میرے میاں، اب خدا کے لیے مراد مانگو کہ یہ بلا میری ناک پر سے دور ہو جائے۔ مگر یہ تو آخری مراد ہے، بھلا کرو اس آخری مراد کو، کچھ تو کرو۔ مگر پھر وہ محل اور دولت کس طرح ملے گی؟ لیکن میں اس ناک کے ساتھ محل میں رہ کر کیا کروں گی؟ یہ آخری مراد تو میں نے کھانا مانگنے کے لیے اٹھا رکھی ہے۔ باڑ میں جائے کھانا، آؤ اسے کھینچو میرے میاں۔ تو لکڑہارا کھینچتا ہے اس لڈو کو اس کی ناک سے، اپنی بیوی کی ناک سے۔ ہائے بے سود، نہیں اٹھتا، یہ تو ایسا چمٹا ہے کہ اتنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ اور زور سے کھینچو، خاک زور لگاؤں، یہ تو ہلتا بھی نہیں، ناک ٹوٹ جائے گی مگر یہ نہ چھوٹے گا۔ سب تمہارے کرتوت ہیں، تمہیں نے یہ مراد مانگی تھی کہ یہ لڈو میری ناک سے چمٹ جائے، اور اب میں دعا مانگتا ہوں کہ تمہاری ناک کا پیچھا چھوڑ دے۔ وہ لڈو بغیر تکلیف کے جو یہ مراد مانگتا ہے تو یہ لڈو اس کی ناک سے اتر جاتا ہے۔
دیکھا اپنی بیوقوفی کا نتیجہ، تینوں مرادیں آکارت گئے، محل، کپڑے، دن دولت، کچھ بھی نہ ملا۔ میری بات مان لیتے تو اس وقت دروازے پر ہاتھی جھول رہے ہوتے۔ تو ان کی یہ آپس میں باتیں ہی کر رہے تھے کہ باہر سے ہنسنے کی آواز آتی ہے، ہا 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 ہا۔ یہ کون ہے؟ کوئی ہنس رہا ہے۔ ہے اوہو اوہو اوہو، کیسے مزے کی بات ہے، کیوں؟ یہاں تو لٹیا ڈوب گئی، تمہیں تو ہنسی سوج رہی ہے۔ اس پگلے نے تینوں مرادیں ضائع کر دیں اور ہم کنگال ہی رہے۔ میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا، اونچ نیچ دیکھ کر مراد مانگنا۔ دنیا میں صرف ایک ہی چیز حاصل کرنے کے قابل ہے، مگر تم اتنے ناسمجھ نکلے کہ اس سے بوجھ نہ سکے۔ میں نے بوجھ لیا تھا مگر یہ نہ مانا۔ میری بات مان لیتا تو اس وقت ہمارے پاس نوابوں راجوں جیسا روپیہ ہوتا۔ غلط، پھر سوچ۔ میں نے کہا تو تھا کہ کھانے کو کچھ مانگنا چاہیے۔ افسوس، اب بھی نہیں سمجھ سکے، اور سوچو سوچو تو، اور ذرا اور سوچو۔ بزرگ، ہم ہار مانتے ہیں، آپ ہی بتائیے۔ میں بتاؤں، سب سے اچھی چیز وہ ہے جس سے آپ کو ہنسی آ جائے۔ ہنسی کے علاوہ اور کون سی چیز سب سے اچھی ہو سکتی ہے؟ کیا کہا؟ ہنسی؟ مگر ہم تو بھولے سے بھی نہیں ہنستے۔ اسی لیے تو میں نے کہا تھا یہی مانگو، یعنی ہنسنا ہی مانگو۔ یہ چیز حاصل کرنے کے قابل ہے، اس سے خوشی کہتے ہیں۔ اوہو، کیسی عجیب چیز ہے۔ بڈھا سٹیا گیا ہے، بلا دولت سے بڑھ کر کون سی چیز اچھی ہے؟ ہمیں تو تھوڑی سی روٹی مل جاتی تو اچھا تھا، ہمارا قسمت پھر بگڑا۔ ابھی تک کیا کروں؟ ابھی تک تمہارا گدھا پن نہیں گیا؟ یہ کانٹے تمہارے ہی ہیں، یہ کانٹے تمہارے ہی تو بوئے ہوئے ہیں۔ تو پھر بیچاری اپنی جھاڑو لے کر میاں کی طرف بڑھتی ہے اور پھر اس سے مارنا شروع کرتی ہے، اور کھانے کو لے گا، اور کھانے کو لے گا۔ یہی پیچھا کرتے ہوئے اس کو مارتی ہے، لکڑہارے کو بیوی۔ تو آگے پردہ گرتا ہے۔ تو یہ تھا میرے بچوں اس ڈرامے کا آخری سین۔ تو دیجیے اپنے استاد کو اجازت۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔